ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے سپہ سالار کا واقعہ سنائیں گے جس نے عیسائی لڑکی کی عزت کا بدلہ ایک بادشاہ سے لیا۔ تو فرینڈ، ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ عیسائیوں کے بادشاہ ہیروڈاک نے ایک عیسائی عورت کی عصمت دری کی تھی۔ دوستو، یہ ایک ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستان ہے جسے سن کر آپ ماضی کے مسلمانوں پر اشش کریں گے۔ رجب 92 ہجری 9 جولائی 711 عیسوی کو جب عیسائی حاکم امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر کے دربار میں فریاد لے کر آیا کہ اندلس کے بادشاہ نے اس کی بیٹی کو بے آبرو کیا اور اپنی بیٹی کی بے آبرو کا بدلہ مسلمانوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس وقت کے بادشاہ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بلایا اور 7000 کا لشکر دے کر اندلس روانہ کیا تاکہ مظلوم عورت کی عزت لوٹنے کا بدلہ لے سکے۔ طارق بن زیاد اندلس کے ساحل پہنچنے پر جہازوں کو خالی کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو مزید 5000 کا لشکر بھیج دیا۔ اب ان کی تعداد 12000 پر مشتمل تھی۔ سامان جہازوں سے اتار لینے کے بعد سپہ سالار ملاحوں سے مخاطب ہوا: مسلمانوں، جہازوں کو آگ لگا دو، ہم زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ دونوں جہازوں کو آگ لگا دو، دونوں میں سے ایک ہمارا مقدر ہے، فتح یا شہادت۔ لشکر نے جہازوں کو آگ لگا دی۔ ایک بار پھر سپہ سالار لشکر سے مخاطب ہوا: اسلام کے مجاہدوں، تمہارے آگے دشمن ہے اور پیچھے سمندر۔ جن کشتیوں میں تم آئے تھے اب وہ نہیں رہیں۔ تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، تمہارے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، شجاعت اور فتح کا۔ دشمن کی تعداد سے نہ ڈرو، ڈرو اس شکست سے جو تمہیں بے وقار کر دے گی۔ یہ مسلم سپہ سالار طارق بن زیاد تھا جو صرف 12000 کا لشکر لے کر لاکھوں کی فوج کا مقابلہ کرنے نکل پڑا۔ 711 عیسوی کی آخری سمائی کا ایک دن تھا۔ دریائے گوالت کے پھیلے ہوئے وسیع میدان میں ہیروڈاک کی فوج لڑنے کے لیے تیار تھی۔ اس مقام پر طارق بن زیاد نے رب سے فتح اور نصرت کی دعا مانگی۔ اس مقام کا نام میرینا سیدانہ تھا۔ ہیروڈاک کی فوج کشتیوں کا پل بنا کر دریا پار کیا۔ مسلمان مقابلے کے لیے تیار تھے۔ بادشاہ ہیروڈاک حملے کا حکم دیا۔ 3 دستوں سے حملہ کیا جائے۔ ہیروڈاک، جو کہ فن حرب و ضرب کا استاد مانا جاتا تھا، اس نے اپنے جرنیلوں کو حکم دیا: ضرب لگاؤ اور بھاگو، دشمن کو اپنے پیچھے پہاڑیوں میں لاؤ اور پھر تیر انداز انہیں سنبھال لیں گے۔ ادھر طارق بن زیاد، جو کہ سمجھدار اور معاملہ فہم سپہ سالار تھا، اس نے بھی اپنے چھوٹے بڑے کمانداروں کو ذہن نشین کروایا کہ جم کر نہیں لڑنا۔ مقصد یہ تھا کہ ہجوم کی صورت حملہ کرنے سے گھوڑے تیروں سے زخمی ہو کر اپنے پیادوں کو کچلتے پھریں گے۔ بادشاہ ہیروڈاک نے حملے کا حکم دیا۔ ادھر طارق نے 3-4 دستے آگے کیے اور انہیں حکم دیا کہ اس طرح لڑیں جیسے انہیں بھاگنے کی جلدی ہو۔ بادشاہ ہیروڈاک اس چال کو سمجھ نہ پایا۔ مسلمان لشکر پہاڑی کے دامن میں آ کر بکھر گئے۔ اب میدان میں صرف بادشاہ ہیروڈاک کے لشکر رہ گئے تھے۔ مسلمان کیونکہ پہاڑی میں ان کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ طارق بن زیاد کے جو دستے دائیں بائیں بکھر گئے تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ دشمن کے دستے تیروں سے گھبرا کر واپس پلٹے تو دائیں بائیں مسلمانوں نے ان پر حملہ بول دیا اور مسلمان لشکر نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ بادشاہ ہیروڈاک نے چند اور دستوں سے مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن طارق بن زیاد کی حکمت عملیوں کے آگے ناکام رہا۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ میدان ہیروڈاک فوج کی لاشوں سے بھر گیا تھا۔ پھر ہیروڈاک بادشاہ نے مسلمانوں پر کئی حملے کیے اور کئی ہتھ کنڈے استعمال کیے، لیکن ناکام رہا۔ ہیروڈاک بادشاہ نے پھر گوتھ قوم کو استعمال کیا۔ گوتھ قوم کے جرنیل کو حکم دیا کہ مسلمانوں پر حملہ کر دو۔ ہیروڈاک شدید قہر میں تھا۔ اس دن مسلمانوں کا دن تھا۔ دراصل یہ گوتھ قوم کے دستے تھے جو ہیروڈاک کے ظلم و ستم کے ستائے ہوئے لوگ تھے۔ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے۔ اب یہ صرف 20000 کی نفری نہیں تھی بلکہ جذبہ انتقام سے بھری ہوئی فوج تھی۔ مزید 5 دن ہیروڈاک نے جنگ جیتنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی ہر کوشش ناکام گئی۔ 8ویں روز طارق بن زیاد نے ہیروڈاک کی فوج پہ بجلی بن کر حملہ کیا اور کفار کو شرمناک شکست دی۔
ڈارک مارا گیا، 50,000 کی نفری قتل ہوئی اور 30,000 کو قیدی بنا لیا گیا۔ یوں اس 8 روزہ جنگ نے مسلمانوں کو 8 سال کے لیے اندلس کا حکمران بنا دیا۔ یہ کچھ اشعار ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں باقی، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ مثال مہ چمکتا تھا جس کا داغ ہجوم، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ تو فرینڈ، آج کا مسلمان اور پہلے کا مسلمان میں آپ کو کافی فرق نظر آئے گا۔ آج کا مسلمان تو 4 سال کی بچی کو نہیں بچتا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، لاہور میں 3 دوستوں نے مل کر ایک بلی کا ریپ کیا۔ او بھائی، بچ کیا گیا ہے، یہ کوئی قیامت سے کم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو فرینڈ یار، اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔